اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ عام غلطیاں جو ماہ رمضان میں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان غلطیوں کو کرتے ہیں تو ان سے رک جائیے اور اپنے پیاروں کو بھی ان غلطیوں سے روک لیجیے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ روزانہ میٹھے مشروبات پینا۔ ان مشروبات میں مصنوعی شکر، مصنوعی ذائقہ اور رنگ بہتر بنانے والے مصنوعی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مناسب نہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ مشروبات پینا چاہتے ہیں تو ہفتے میں صرف 2 بار پیجیے۔ افطار کے وقت بہت زیادہ پانی پینا، کیونکہ پانی غذا کی نسبت خالی پیٹ یعنی معدے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہٰذا افطار کے بعد چند گھونٹ پانی پیجیے، پھر ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی لازماً پیجیے۔ افطار کے فوراً بعد ورزش کرنا، کیونکہ افطار کے وقت دوران خون معدے کی جانب ہوتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ورزش کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی جائے تاکہ معدہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر پائے۔ کھانا تیزی سے کھانا اور نگلنا، آہستہ آہستہ غذا کھانا غذا ہضم ہونے میں مدد اور وزن کے مناسب سطح پر رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کھانا تیزی سے کھاتے ہیں اور اس کو بنا چبائے نگلتے ہیں تو سارے دن کا خالی معدہ اس کھانے کو ٹھیک سے ہضم نہیں کر پاتا اور آپ کا نظام انہضام بگڑ جاتا ہے۔ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانا، کیونکہ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانے سے آپ پر غنودگی اور نیند طاری ہوتی ہے، لہٰذا اس کا 2 گھنٹے کا وقفہ دیں۔ اس طرح آپ نماز عشاء اور تراویح کے لیے چاق و چوبند رہیں گے۔ غذا کے ساتھ سوڈیم والے مشروب بہت زیادہ لینا، کیونکہ کئی گھنٹوں کے روزے کے بعد سوڈیم پیاس کو بہت زیادہ محرک کر دیتا ہے، لہٰذا سوڈیم کی بجائے وہ غذائیں کھائیں جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جسم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے اور پیاس کو دبانے میں مددگار ہے، اور کیلے میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ سحری میں کیلے کھانا سارا دن پیاس قابو رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سحری میں استعمال کی جانے والی بہترین غذائیں کھجور، آلو، بغیر چنے آٹے کی روٹی اور کیلے ہوتے ہیں۔ سحری میں استعمال ہونے والی بدترین غذائیں یا غلط غذائیں جو آپ کو نہیں کھانی چاہیے بریانی، کباب، پیزا، حلیم، پنیر یا ہر قسم کے فاسٹ فوڈ ہیں۔ سحری میں پوٹاشیم حاصل کرنے کے ذرائع کیلا، دودھ، کھجور، سوکھے آلو بخارے، پستے، حلوہ کدو، ایووکیڈو اور پھلیاں ہوتی ہیں۔ گزارش ہے کہ اس یاد دہانی کو خود تک محدود نہ رکھیں، دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے بارے میں کمنٹس میں رائے دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔